یہ سارے کا سارا معاملہ بنو جرہم کے ہرن کے 2 انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے سونے کے، وہ بھی نکل آئے، دیگر جو چیزیں انہوں نے دفن کی تھی وہ بھی نکل آئی. یہاں پر بات آئی ہے قبیلہ جرہم کی، تو ایک بات آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن جدعان آپ نے نام سنا ہوگا، عرب کا ایک بہت بڑا سخی، ایک بہت مال و دولت والا تونگر آدمی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم قریشیوں میں عبداللہ بن جدعان بھی تھا، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کیا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں. یہاں پہ آپ نے سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قریش مکہ اللہ سے آگاہی نہیں تھے، وہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے بت پرستی حرام ہے. یہ ایک لمبا اور طویل موضوع ہے، لیکن اللہ کی قسم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. قرآن کی آیتیں کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیے. نبی کریم کو اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ قل لمن الارض ومن فیہا. ان قریشیوں سے پوچھئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ قل من رب السماوات السبع. کون ہے 7 آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ان قریشیوں سے پوچھئے. یہاں تک بات نہیں ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، اَمَّن یملک السمع والابصار. اللہ کی صفات کے قائل بھی تھے. کون قوت سامع اور باصرہ کا مالک ہے؟ قل لمن الارض ومن فیہا. زمین و آسمان تنہا بادشاہ کون ہے؟ قریش مکہ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ. قریش مکہ کہیں گے اللہ ہی ہے. اختلاف کیا تھا یہ بھی آپ نے سیرت کے اندر سمجھنا ہے.